السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یہدہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال الجنہ الآخر من الآخر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایذا لہ حسنۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، متفق علیہ۔ آپ شعبان کے آخری مہینے میں شعبان کا جو مہینے کا آخری حصہ ہے ہم اس میں چل رہے ہیں۔ عنقریب ماہ رمضان میں داخل ہونے والے ہیں، رمضان آنے والا ہے۔ ہمارے اسلاف کی یہ خصوصیت تھی کہ ماہ رمضان کے لیے آدھے سال سے ہی دعا کرنا شروع کر دیتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان تک سلامتی کے ساتھ پہنچا، اور رمضان کے بعد 6 مہینے تک وہ یہ دعا کرتے تھے کہ رمضان میں جو عبادتیں کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ماہ شعبان جیسا کہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو رمضان سے پہلے آتا ہے، اور یہ رمضان کا مقدمہ ہے، رمضان کی تمہید ہے۔ رمضان میں کیسے گزارنا ہے، یہ رمضان کی تربیت کے لیے شعبان کا مہینہ ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور ہمارے اسلاف ماہ شعبان میں وہ کام کرتے تھے جو ہم اور آپ رمضان میں عبادت انجام دیتے ہیں، جیسے کہ کثرت سے نفلی روزے رکھنا، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام، صدقات خیرات کا اہتمام، استغفار ذکر اذکار کا اہتمام۔ ہمارے اسلاف شعبان کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ انجام دیتے تھے عبادات کو۔ رمضان قریب ہے تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم رمضان کے لیے علم اور ذہنی اعتبار سے تیار ہو جائیں کہ آنے والا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت کا مہینہ ہے، اللہ سے قربت اختیار کرنے کا مہینہ ہے، گناہوں کی مغفرت کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کرانے کا مہینہ ہے۔ یہ بڑی حسرتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نزول فرمایا ہے۔ اس مہینے کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ اسی مبارک مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا گیا تھا، آپ کو نبی بنایا گیا اسی مہینے کے اندر۔ تو ہم اس مہینے میں داخل ہونے والے ہیں، ایک ہفتہ عنقریب باقی ہے، ہم داخل ہونے والے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ تو ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب ہم کمر کس لیں اپنی، اب ہم تیار ہو جائیں،
سستی چھوڑ دیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، توبہ استغفار کر لیں، اللہ سے قربت اختیار کریں اور رمضان کی تیاری میں لگ جائیں۔ آج کا مسلمان رمضان کی تیاری کے حوالے سے کھانے اور پینے کی زیادہ فکر کرتا ہے کہ کیا کھانا ہے، کیا سامان لانا ہے۔ کھانے پینے کی فکر آدمی اس کی بہت تیاری کرتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آدمی رمضان کے لیے پہلے سے کمر کس لے، اپنی تربیت کرے، اپنے دین کی اصلاح کرے، اپنے نفس کو آمادہ کرے کہ ہم نے جو پچھلے سال رمضان میں نیکیاں کی ہیں اس میں ہماری کیا کمی رہ گئی، کیا کوتاہی رہ گئی، ہم کس طرح سے اس کو بھریں۔ یہ رمضان جو ہم کو ملے گا، اس مہینے کو ہم غنیمت جانیں اور اس میں خوب اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کریں، عبادت کریں۔ آپ معاشرے کو دیکھیے، اپنے دوست احباب کو دیکھیے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیے، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو پچھلے سال ان کو رمضان نہیں نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ نعمت دے رہا ہے، ہم رمضان کے بہت قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سلامتی کے ساتھ ماہ مقدس رمضان تک پہنچائے۔ ہمارے اسلاف ماہ شعبان میں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ تربیت تھی کہ آنے والے مہینے میں ہم کثرت سے قرآن کی تلاوت میں لگ جائیں۔ اللہ رب العالمین اپنی ہمیں شعبان کا مہینہ جب آتا تھا تو مسلمان ٹوٹ پڑتے تھے، قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر بیٹھتے تھے اور کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے جب شعبان کا مہینہ ہوتا تھا۔ شعبان کے مہینے میں ہی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے تھے۔ شعبان کے مہینے کی بات کر رہے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں ہی اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے تھے اور ان کا ارادہ یہ ہوتا تھا کہ ہم شعبان کے مہینے میں ہی اپنی اگر زکوٰۃ نکال دیں گے تو جو غریب ہیں، وہ جو سحری اور افطاری کو نہیں کر پاتے ہیں، تو ان کی اس زکوٰۃ سے مدد ہو جائے گی۔ ان کا ارادہ یہ ہوتا تھا، یہ سوچتے تھے وہ، تاکہ ان کو رمضان کے مہینے میں دقت نہ ہو، آسانی ہو، ان کی مدد ہو جائے، روزے میں ان کو پریشانی نہ ہو۔ ایسے ہی عمرو بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بشارت ہے ان کے لیے جس نے اپنی اصلاح کر لی ماہ رمضان کے آنے سے پہلے۔ رمضان کا مہینہ ابھی نہیں آیا ہے، ابھی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، لیکن رمضان کے مہینے کی اپنے نفس کی اصلاح اس آدمی نے کر لی کہ شعبان کے آنے سے پہلے اس نے اپنے دل کو پاک کیا، گناہوں کی گندگی سے اپنے آپ کو بچایا، توبہ استغفار کیا اور آنے والے رمضان کے لیے مکمل طور پر وہ تیار ہو رہا ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت کی فکر کر رہا ہے۔ تو ایسے انسان کے لیے بشارت ہے اور خوشخبری ہے۔ ماہ رمضان یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ ہمارے اسلاف اس مہینے میں عبادت کے لیے بہت عبادت کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے اور راتوں کو قیام کرتے تھے، صدقات خیرات کا اہتمام کرتے تھے، قرآن کریم کی خوب تلاوت کرتے تھے، اعتراف کرتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، شب قدر کے دن قیام کرتے تھے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ حصے آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں کہ ماہ رمضان آ رہا ہے، مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے عظیم فتح دی ہے۔ فتح مکہ بھی اسی رمضان کے مہینے میں ہی ہوا تھا۔ اسی طرح قرآن کریم کا نزول بھی اسی مہینے میں ہوا ہے، قرآن بھی اسی مہینے میں نازل کیا گیا ہے، رمضان میں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی اسی مہینے میں ملی تھی۔ اس مہینے میں گناہ کا کام تنگ کرو۔ ماہ رمضان میں نیکی کام کا زیادہ کیا جاتا ہے۔ گنہگار لوگ بھی وہ بھی جو ہیں روزے کی اہمیت کو سمجھ کر روزے سے، نماز کی پابندی سے، قرآن کی تلاوت سے جڑ جاتے ہیں۔ اس مہینے میں گناہ کا کام کم کرتے ہیں۔ اب خوشخبری اور بشارت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو مسلمان عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے، شیطانوں کو قید کر لیا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جائے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر لیا جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے بھی بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے۔ اب ہم اتنے عظیم مہینے میں، اتنے مقدس مہینے میں ہم داخل ہونے والے ہیں کہ ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نیکیوں کے لیے، عبادت کے لیے وابستہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اندر اس کا شوق، اس کا جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں شیاطین کو قید کر چکا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول چکا ہے۔ اب سب دروازے کھلے ہیں، شیطان بند ہے۔ خیر و برکت کے مہینے میں، رحمت کے مہینے میں، مغفرت کے مہینے میں ہمیں اپنے لیے ہر چیز کو اپنی عبادت سے، اپنی محنت سے ہمیں جذبہ دکھانا چاہیے، بندگی کا، عبادت کا، اللہ کی قربت کا، جنت میں داخلے کے لیے ہمیں فکر ہونا چاہیے، ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے۔ لیکن آج کے لوگوں میں یہ شوق نہیں ہے، یہ جذبہ نہیں ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو اتنا سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمارے اندر یہ شوق اور یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اس پاک مہینے میں ہیں، ہمیں فکر ہونا چاہیے، ہم اس مہینے کو ایسے ہی گزار گئے جیسے عام دنوں کو گزارتے ہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب ہم اتنے بڑے عظیم مقدس مہینے میں داخل ہونے والے ہیں کہ کیا ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ نیکیوں کے لیے، عبادت کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضروری نہیں ہے، ہمارے اندر شوق اور جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شیاطین کو قید کر دیتا ہے، جنت کے درباروں کو کھول دیتا ہے، آسمانوں کے دروازوں کو، رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، شیاطین کو قید کر دیتا ہے۔ یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے۔ جنت کے دروازے کھلے ہیں، جنت میں جانا آسان کھلا ہے، جہنم کے دروازے بند ہیں، جہنم میں جانا مشکل ہے، گناہ کرنا مشکل ہے، شیطان قید ہیں۔ تو ہمیں جذبہ دکھانا چاہیے بندگی کا، عبادت کا، اللہ کی قربت کا، جنت میں داخلے کے لیے ہمیں فکر ہونی چاہیے اور ہمیں بیداری نہیں ہے، ہمارے اندر عبادت کی فکر مندی نہیں ہے، ہم اس مہینے کو ایسے ہی گزار دیں تو یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے، یہ بہت محرومی کی بات ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، آپ نے آمین کہا، دوسرے زینے پر چڑھے، آپ نے آمین کہا، تیسرے زینے پر آپ نے چڑھے، پھر آپ نے آمین کہا۔ خلافت مامون بے اصحابہ نے پوچھا کہ یا نبی، آپ نے آج آمین کہا، آپ ممبر پر چڑھتے وقت کبھی آمین نہیں کہتے تھے، آج آپ نے آمین کہا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین آئے تھے اور بد دعا دے کر گئے تھے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ انسان جس نے
رمضان کے مہینے میں اپنی مغفرت نہیں کر سکا. اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ انسان جس نے رمضان کو پایا لیکن اپنی مغفرت نہیں کر سکا، ذلیل ہو جائے، محروم ہو جائے. جبریل امین یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جو رمضان کو پانے کے بعد بھی اللہ کی مغفرت نہ پا سکا. یہ بہت عظمت والا مہینہ ہمیں ملنے والا ہے، ہم اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بار مقدس کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. رمضان کی ہر رات میں ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، کہتا ہے آسمان میں ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے نیک کام کرنے والے، اے اچھا کام کرنے والے، اے نیکی کی طرف آنے والے، نیکی کی طرف آگے بڑھ، نیکی کر اور نیکی کا کام کر. اعلان کرتا ہے ایسا، اور فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے، اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے گناہوں کے پیچھے پڑنے والے، اب تو ٹھہر جا، اب تو گناہ چھوڑ دے، اب گناہ کو ترک کر دے، گناہوں سے باز آ جائے. فرشتہ ہر رمضان کی ہر رات میں یہ اعلان کرتا ہے کہ اے نیکی کو چاہنے والے آگے بڑھ اور گناہ کرنے والے رک جا، اب گناہ کو چھوڑ دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی ہر رات میں جہنم کی آگ سے بندوں کی گردنوں کو آزاد کرتا ہے، بندوں کی گردنوں کو آزاد کرتا ہے جہنم کی آگ سے، جہنم سے بچاتا ہے، جہنم سے دور کرتا ہے، جنت کا مستحق بناتا ہے، جنت میں داخل کر دیتا ہے، جنتی بنا دیتا ہے، جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. کیوں؟ بندے کی عمل کی وجہ سے، اس کے روزے، اس کی تلاوت کی وجہ سے، اس کی نیکیوں کی وجہ سے، اس کی عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. اس کو، وہ ایک گنہگار جہنم کی کدار تک پہنچ چکا تھا، لیکن اس کے روزے، اس کی عبادت جو اس نے رمضان میں کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. کتنا عظیم مہینہ ہے جو ہمارے نصیب میں آنے والا ہے، جس میں ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں، ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مہینہ عطا کرنے والا ہے. ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے. یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے. یہ مہینہ، ہمیں اس مہینے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. ابھی آپ نے حدیث سنی کہ وہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. جبریل نے بد دعا دی کہ وہ ایسی بد دعا دی جبریل امین نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آمین کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ انسان جو رمضان کو پایا لیکن اس نے رمضان کی اہمیت کی قدر نہیں کیا، تو وہ انسان دور ہو جائے اس کی رحمت سے. ہمیں اور آپ کو رمضان کی اہمیت کی قدر کرنی چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنا کچھ بتایا ہے رمضان کے مہینے کے بارے میں، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. رمضان یہ مغفرت کا مہینہ ہے. مغفرت یوں ہی نہیں ملتی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے عبادت کرنی پڑتی ہے. رمضان کے آنے سے، رمضان کے جانے سے بندہ مغفرت نہیں پا سکتا ہے، اس میں عبادت کرنی پڑتی ہے. رمضان کے مہینے کو ہر کسی کو ملتا ہے، گنہگار کو بھی ملتا ہے،
اچھے انسان کو بھی ملتا ہے، لیکن فائدہ اس سے اسی کو ملتا ہے جو اس کی قدر کرتا ہے، اس مہینے میں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے نیکی کا کام کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، امید کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ گناہ کی معافی کس کے لیے ہے؟ جو رمضان کا روزہ رکھتے ہیں۔ اپنے آپ کو تیار کریں کہ رمضان آنے والا ہے، ہم روزہ رکھیں گے پرخلوص، پورے اپنے دل کو صاف کر کے، اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے گھر والوں میں، اپنے بچوں کو، سب کو روزہ رکھنے کی تاکید کرنی چاہیے۔ روزہ رکھنے سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی ایمان کے ساتھ، امید کے ساتھ، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں، جس نے لیلۃ القدر میں، شب قدر میں، رمضان کے آخری عشرے میں قیام اللیل کا اہتمام کیا، راتوں کو جاگا، نیک کام کیا، ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اپنی پوری قوت کے ساتھ، اس نے پوری شدت کے ساتھ عبادت کی، تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور جس نے ان راتوں کو ضائع کیا اس کے لیے بڑی ہی نامحرومی ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کو ایک مکمل پورا قرآن جبریل امین کو سناتے تھے۔ جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ جبریل امین کو مکمل قرآن سنائی۔ ہر رمضان کے آخری عشرے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے آخری عشرے میں، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے جبریل امین کو 2 بار قرآن سنائی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم موت کے قریب ہیں تو ہمیں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، ہمیں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں کاہلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہماری عمر بڑھ رہی ہے تو ہماری عبادت میں تیزی آنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے۔ جس سال آپ کا انتقال ہونے والا تھا اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ آپ نے 2 مرتبہ، جس سال آپ کا انتقال ہونے والا تھا آپ نے 2 بار قرآن سنائی۔ تو آپ اتنی محنت کرتے تھے، آپ اتنی عبادت کرتے تھے، اپنے آخری ٹائم میں اتنا قیام کرتے تھے کہ دوسرے دنوں میں اتنا اہتمام اور اتنی پابندی نہیں کرتے تھے۔ تو ہمیں عبادت کے لیے اپنی کمر کس لینا چاہیے، تیار ہونا چاہیے، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، ایمانی طور پر ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ ہم اس کی اہمیت کو، اس کی قدر کو، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی قدر کریں، اور ہمیں پورا روزہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ہم خود بھی روزہ رکھیں اور اس روزے کی اہمیت کو دوسروں کو بھی سمجھائیں، دوسروں کو بھی بتائیں اپنے روزے کی اہمیت کو، اس مقدس مہینے کی اہمیت کو۔ ہمیں اس مہینے میں جتنا ہم ثواب حاصل کر سکتے ہیں، مغفرت کروا سکتے ہیں، ہم جتنی عبادت کر سکتے ہیں، جتنے اذکار کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ جتنی زیادہ ہم تلاوت کر سکتے ہیں ہمیں اتنی تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ ہر چیز میں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ یہ مہینہ کھانے کا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس مہینے کو راتوں کو جاگیں گے، کھائیں گے، دن بھر سو کر گزاریں گے۔ رمضان کھانے کا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان کے لیے اپنی تیاری اگر کرنی ہے تو عبادت میں ہمیں کتنے اذکار، ہم کتنے ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، ہمیں کتنا پڑھنا ہے، ہمیں اس چیز کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہم کتنی نیکی کر سکتے ہیں، ہم اپنی مغفرت کیسے کروا سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے قریب کیسے ہو سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کیسے کر سکتے ہیں،
ہمیں ان چیزوں کی فکر ہونی چاہیے اس مہینے میں۔ لیکن آج کے معاشرے میں، آج کی جو ٹائم چل رہا ہے، اس وقت میں ہماری فکر ہوتی ہے کہ ہمیں کھانا کیا ہے، ہمیں افطار میں بنانا کیا ہے، ہمیں سحری میں کھانا کیا ہے، ہمیں سونا ہے روزہ رکھ کے دن بھر۔ یہ سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمیں سحری اور افطاری کرنا ہے، یہ سنت ہے، لیکن اس کی فکر ہمیں نہیں کرنا ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز دی ہوئی ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ ہم آج کے ٹائم میں بہت فیسلٹیز ہیں، تو الحمدللہ ہمیں جو نصیب ہو رہا ہے ہم کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور فکر عبادت کے لیے کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو بھی ہمیں روزہ رکھنے کی تاکید کرنی چاہیے، انہیں اہمیت بتانی چاہیے رمضان کی، اس مقدس مہینے کی جو آنے والا ہے، کہ ہم اس میں نیکی کریں، اپنے لیے دعائیں کریں، اپنے لیے جنت میں جگہ بنا لیں، اپنی مغفرت کرا لیں۔ اور ایسی ہی حدیثوں کو، ایسی ہی اسلامک باتوں کو سننے کے لیے پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل، اینڈ اگر آپ فیس بک پر سن رہے ہیں تو پلیز فالو مائی پیج۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو عظیم رحمت والا مہینہ آ رہا ہے، اس رمضان کے مہینے میں ہم تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی نیکی عبادت کو قبول فرمائے، ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے روزے کو اچھے سے، اپنی عبادت کو اچھے سے کر سکیں، اور تو ہماری عبادت کو قبول فرما، ہم تمام لوگوں کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق دے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے روزے، ہماری نماز، ہماری عبادت کو قبول فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔